امریکی میڈیا نے صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران پر زوردار حملے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران پر زوردار اور فیصلہ کن حملہ چاہتے ہیں اور وہ طویل جنگ کی بجائے مختصر لیکن فیصلہ کن کارروائی چاہتے ہیں۔ دوسری جانب دوستو، اسرائیلی آرمی چیف نے فوری دفاعی تیاریوں کا حکم دے دیا ہے۔ شمالی اسرائیل سمیت مختلف علاقوں میں بم شیلٹر کھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ اسرائیل توقع کر رہا ہے کہ امریکہ ایران پر حملوں سے پہلے وارننگ دے گا۔ اس کے علاوہ جرمن ایئر لائن نے بھی اسرائیل کے لیے رات کی پروازیں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جو 19 جنوری تک بند رہیں گی۔ ایران میں سیکیورٹی صورتحال کے سبب امریکہ کے بعد اب اسپین، پولینڈ اور اٹلی نے بھی اپنے شہریوں کو ایران فوری چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایران میں تقریباً 600 اطالوی شہری موجود ہیں، جن میں سے اکثریت دارالحکومت تہران میں مقیم ہیں۔ برطانیہ نے بھی ایران سے اپنے تمام سفارتی عملے کو ملک سے باہر نکال لیا ہے، جبکہ ایران سے برطانوی سفیر کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے۔ روس نے امریکی دھمکیوں سے ایران روس معاہدوں پر تبدیلی کا امکان خارج کر دیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ تعلقات روس اور ایران کے مفادات کے مطابق ہیں۔ امریکی دھمکی سے ایران کے ساتھ معاہدوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ روس کا کہنا ہے کہ اپنے رویے سے امریکہ ان قوانین کو نظر انداز کر رہا ہے جن کو اس نے خود فروغ دیا تھا۔ گلوبلائزیشن کا نام دیا، امریکہ اپنے اصولوں کی پاسداری نہیں کر رہا۔ روس کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے امریکی ساتھی اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ امریکہ جیسا طاقتور ملک غیر مہذب طریقے اختیار کر رہا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ امریکی پوزیشن مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ 2 دن پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ حکم حتمی ہے اور اس اقدام کا اطلاق فوری طور پر ہوگا، اور وہ تمام ممالک جو ایران کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں انہیں امریکہ کے ساتھ ہونے والی ہر قسم کی تجارت پر 25% ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے دوستو روس امریکہ کو ناقابل اعتبار ملک قرار دے رہا ہے۔ امریکہ نے وینزویلا کا تیل باضابطہ طور پر دوستو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے تیل کی $500 ملین کی پہلی باضابطہ فروخت مکمل کر لی گئی ہے اور تیل کی مزید فروخت آئندہ دنوں میں متوقع ہے۔ وائٹ ہاؤس کا بھی کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ٹیم تیل کمپنیوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے جو وینزویلا تیل کے انفراسٹرکچر بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار اور مائل ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے 3 جنوری کو وینزویلا میں فوجی کارروائی کی تھی، جس میں صدر نیکولس اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور بعد میں انہیں امریکی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جس میں وینزویلا کے صدر نیکولس نے کہا تھا کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے، میں اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں۔ امریکی عدالت میں انہوں نے الزامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔